ہم نے ایک چیز یہ طے کرنی ہے کہ حج کی 3 قسموں میں سے آپ کون سا حج کر رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں مشکات شریف کی اس حدیث میں آئی، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ہماری فقیہہ عالمہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، رسول اللہ کی محبوب بیوی سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم جب رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو منا من احل بعمرۃ وحج، کسی نے عمرہ اور حج کا ارادہ کیا تھا، کسی نے صرف حج کا ارادہ کیا تھا، اور کسی نے عمرے کا اور حج کا الگ الگ ارادہ کیا تھا۔ پھر فرماتی 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ جس نے عمرے اور حج کا الگ الگ ارادہ کیا تھا انہیں عمرہ کر کے احرام کھول دیا، جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے احرام باندھے رکھا، اور جنہوں نے صرف حج کا ارادہ کیا تھا وہ حج کے احرام میں ہی رہے۔ یہاں سے فقہائے کرام اور امت کے علماء نے فرمایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو سب سے زیادہ فریکوینٹ ہے، جو اوور ویلمنگ میجورٹی آف حاجی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تمتع۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ اب تمتع کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، عام کپڑوں میں آ جانا ہے، اور جب حج کے دن آئیں گے تو 8 تاریخ مینا کے دن میں آپ نے احرام باندھ کے حج کا دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ تو گویا کہ عمرے کا احرام سیپریٹ اور حج کا احرام سیپریٹ، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہی احرام سے۔ تو آپ جا کے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ پورا کر کے طواف کر کے سعی کر کے بال نہیں کٹاتے اور احرام نہیں کھولتے، اسی عمرے احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی کے ساتھ حج کرتے ہیں، حج کے پورے ارکان کر کے پھر آپ ایک مرتبہ بال کٹاتے ہیں اور احرام کھولتے ہیں۔ تو قران کا عربی میں مطلب ہے قرانہ، جمع کرنا، دونوں کو جمع کیا، آپ نے احرام ایک کیا، حج عمرہ جمع کیا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے افراد، یہ کم لوگ کرتے ہیں، جو مکہ مدینہ میں رہتے ہیں یا کوئی عذر ہو وہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے احرام باندھ کے گئے، یا احرام مکہ میں ہی باندھا، جدہ میں باندھا، یا باندھ کے گئے، عمرہ نہ کیا، وہ احرام حج کا ہی کیا، اس سے صرف حج کیا، تو اس کو کہتے ہیں افراد۔ افراد کا معنی الگ کرنا، تو صرف اس نے یعنی فرد ایک، یعنی ایک حج کر رہا ہے۔ افضل کون سا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، کیونکہ اس میں احرام لمبا چلتا ہے نا۔ امام احمد، امام شافعی اور اکثر ائمہ دیگر وہ فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے، کیونکہ تمتع میں وہ آپ کھول دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال مجھے موقع ملا تو ما سقت الہدیہ، میں جانور لے کے نہیں جاؤں گا اور میں احرام کر کے کھول دوں گا، تمتع کروں گا۔ لیکن آپ نے کیا قران تھا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ کیا قران تھا اس لیے وہ افضل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ افراد افضل ہے۔ افراد کا معنی یعنی صرف حج کا احرام ہو، جو حج کے لیے جا رہے ہو صرف حج کرو۔ تو ہمارے ایک بڑے عالم جو مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں بڑے عرصے سے، مولانا مکی حجازی صاحب، ان کا ابھی بھی آپ جائیں گے حلقہ لگتا ہے بڑا حج کے مسائل سیکھنے کا، باب فہد کے اوپر۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی کچھ بھی کرو، اصل تو دل لے کے جاؤ، جیسا دل لے کے جاؤ گے، تقوی والا قران کرو، افراد کرو، تمتع کرو۔ اب آپ کون سا حج کریں گے یا کرنا بہتر ہے؟ تو اگر تو آپ آخری تاریخوں میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے مدینہ سے چاہے اپنے ملک سے، یعنی 5، 6، 7 ذی الحجہ کو، تو آپ قران آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو 2 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور اگر آپ پہلے داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے شاید مشکل ہو اتنا لمبا صبر کرنا، لہٰذا آپ تمتع کریں، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر حج کا احرام الگ سے باندھیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے اور آخر میں جا رہا ہے، وہ بار بار حرم نہیں جا سکتا، بہت بوڑھا ہے، تو ان کو آپ افراد بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مکہ میں رہتے ہیں یا حدود حرم میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی افراد کرنا ہی متعین ہے، وہی بہتر ہے۔